یار میرا میں کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں, ڈراپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں, اور ادھر مفتی طارق مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بے کرنا کیا ہے, ناجائز ہے, تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک اتارے گا. تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے, ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہا ہے, تو بتا دیا ہم نے, پوچھا لوگوں نے ہم سے پوچھا, ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ ناجائز ہے, ڈراپ شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں ناجائز صورتیں بھی ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر, جیسے گورا فرق نہیں کرتا, گورے کے حلال حرام کا بس ایک کانسیپٹ ہے, دھوکہ نہ دو کسی کو. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو. کچھ تجارت کے طریقے ایسے, پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے, چند دن میں انسان کروڑپتی بن جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے. جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو, ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے. 1 روپیہ کا جوا بھی اسلام نے حرام کر دیا, کیونکہ جہاں 1 روپے کا جوا ہوگا وہاں 1 ارب کا بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی. بھائی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگے نا مولویوں کو نہیں پتا, تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے, آپ رسک نہیں لیتے, اور آپ کو ہر مہینے 5,000 یا 10,000 پروفٹ مل رہا ہے. کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے, وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے, اور جو محنت کرنے والا, جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے, اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے کبھی نہیں ملتا. اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا, جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے. اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا, لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا. جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاس ہوا تو لاس اس کا نہیں ہے, لاس تمہارا ہے. جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا, پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی. میں نے 1 کروڑ روپے زید کو دیے, اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے, زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, آپ کہیں گے کیوں چاہیے, وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھئی, آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے, محنت کی ہے نا آپ نے, تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے, میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا, 75,000 میرا, فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا. تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پروفٹ بڑھے گا تو 25%, اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہو گئے اس کے. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے؟ انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہوگا, اس میں مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے گا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا, کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے, جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر ضامن ہوگا. لاس سے مراد ہے کہ قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے, بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے, اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا, تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے, تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے؟ پھر انویسٹ نہیں کرو. پھر کیسے کمائے؟ خود محنت کرو جا کے.
تو پیسوں کی رولنگ کو روکا اسلام نے, جو غیر فطری رولنگ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب جب ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, جو حرام کا جن کو منہ میں نوالا چلا گیا ہے, سود خوروں کو, ان کو تو مولویوں سے تکلیف بولو ہوگی کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, 1 کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی, پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا, جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس. اب ہے اتنی ٹینشنیں کون لے. تو ان ٹینشنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں. آپ بولو گے میں اپنی دکان خود چلاؤں گا, میں ٹھیلا خود لگاؤں, گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ کم ہوگا. ہر آدمی محنت کرے گا. بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں پتا ہے نا آپ کو. وسیم سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 لاکھ سود پہ قائب, اور مجھے نہیں پتا بھی کیا چل رہا ہے آج کل. ادھر سے وسیم سے لیے 2 کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے. اس کو بولا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے لیے, بولا ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دیے یہ 1 کروڑ, اور بولا ہم تم سے 4 لاکھ لیں گے. وہ 4 لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ 2 لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں. جب مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے, اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے, مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے, بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی, تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی, تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا, تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ خدا کا پیغام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو, مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے حرام. ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو, ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں. اس میں آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا. اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا, آپ کو یار یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, بھائی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو. تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اچھا, شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے, تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا. وہ آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1 لاکھ روپے, ان کے ہیں 50,000 روپے, زید کے 50,000, 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں, لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن لاس, اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا, جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے, 50,000 ان کے, تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے, 66% میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے. آ رہی ہے بات کھوپڑی شریف میں. اور بہت سارے اس کے حکام ہیں. ابھی یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا, مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈراپ شپنگ بھی کرو, آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے. اچھا, یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے میں نے نہیں پڑھا وہ, لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب, ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے,
آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے؟ شرعن ناجائز. آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے, بیچ کیسے دی؟ اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں لوگوں کو, تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے؟ مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت یہ آپ کی ہوئی. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگوں کو. تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل. انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے, اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا, فرض کریں, آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے؟ 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں. میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے, مجھے دو. اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا. اب جائز ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہیں. یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا. ہاں رسک میں یہ ضروری نہیں ہے, یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا اس میں کوئی سرینا باجی ہیں, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں. اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگس ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم 1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20 30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے,
ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو. ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے, میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دیا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے گا, بولے گا بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا ہے, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا یہ والا میرا ہے, اس پہ چاہے نشان بھی لگا دیں کچھ بھی, تو مجھے ذرا کام ہے, ذرا گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں میں. ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو, میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو, اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا.